دے رے رے آئی رے ملن تو ہے، 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 پیا کٹت نہیں پیا گرنی دس پیا رے گم پرے سا پیا کٹت نہیں پیا کٹت نہیں تم بن رتیا کری آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو ہے، آئی رے ملن تو برن موری برن موری برن موری نندسی برن موری نندسی بڑی پاچھے رہت جان گنی کہوں کیسے ہم سے نت دیت گاری آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو ہے، آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو، آئی رے ملن تو، آئی رے رے ملن تو ہے، منی دپا مدپا مگرے گگرے سنی رے سا سا رے ملن تو ہے، رے ملن تو ہے، رے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی آپ کی خدمت میں دوبارہ آج حاضر ہے۔ آج میں ایک منفرد کلپ بنانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو میرے سارے کلپس ہی منفرد ہوتے ہیں، لیکن لیٹلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد کی وفات ہوئی اور H11 قبرستان میں آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ میں روزانہ چکر لگا رہا ہوں۔ لاسٹ فرائیڈے یہ ایکسپائرڈ، اور یہ جو شہر خاموشاں ہیں، میں اکثر راستے سے گزرتے ہوئے سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنائے کہ میں اس قبرستان میں جایا کروں اور یہاں کے جو لوگ مدفن ہیں ان کے لیے دعا کروں۔ باہر سے گزرتے ہوئے تو میں دعا کر لیا کرتا تھا، لیکن جی چاہتا تھا کہ میں اندر بھی جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اور میرے والد جو کہ کراچی سے جن کا تعلق ہے وہ میرے پاس آئے، 6 مہینے میرے پاس رہے، اور ان کی یہیں وفات ہوئی۔ اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی تدفین یہاں H11 قبرستان میں ہو، تاکہ وہ میرے پاس ہوں، اور جب میرا موقع لگے تو میں جا کے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکوں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انسان اگر ایک خواہش کرتا ہے اور دل سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کو ایسے نوازتا ہے۔ آپ کو تعجب تو ہوگا یہ سن کے کہ کیا میں نے چیز مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ میری خواہش پوری کر لی۔ تو یہ عجیب عجیب سی خواہشات ہیں میری، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی سے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اور یوں میرا اس قبرستان میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو جب قبر کھودی گئی تو جو لوگ اس میں انوالو تھے، تو اس وقت میں نہیں جانتا تھا، ایک آدھ کوئی نام تھے، کوئی سلطان صاحب تھے، کوئی فیاض صاحب تھے، تو وہ آ گئے، ان سے رابطہ ہوا۔ یہاں بڑا اچھا نظام ہے اسلام آباد میں، میں بتاتا چلوں لوگوں کو کہ جو جن کے لواحقین کو، جن کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ضرورت نہ پڑے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور یوں پھر ہمارے قبرستانوں میں چکر لگتے ہیں۔ تو والد کی جب وفات ہوئی تو رات کو ڈیڈ باڈی کو ان کے عبدالستار عیدی کے سرد خانے میں رکھا گیا، کیونکہ میری بہنوں نے کراچی سے آنا تھا۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، میری خوش نصیبی تھی کہ میرے دو بیٹے اور میری بہن کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ وہ کام ان بچوں نے کیا، اور رات کو جا کے اپنے نانا اور دادا کی ڈیڈ باڈی رکھوا دی گئی۔ وہ بھی دوستوں سے رجوع کیا کہ کیا کیا جائے، مجھے تو نہیں پتا تھا سرد خانہ کہاں ہے، سنا تھا اس طرح ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں۔ اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ویسے تو ہمارا ایک آبائی قبرستان ہے اپنا کراچی میں، یو ول بی سرپرائز کہ یس، میرے ڈیڈی کے نانا نے وہ ایک پلاٹ خریدا تھا 1900 میں، اور 5000 روپے کا خریدا تھا۔ اس وقت 5 کروڑ سے زائد اس کی قیمت ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس میں ہمارے کوئی 60-65 مردے دفن ہیں، اور 30-40 کی مزید گنجائش ہے۔ تو 125 سال پرانا وہ ٹکڑا ہے قبرستان میں، جو انہوں نے اس وقت خریدا تھا، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ خان صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ پلاٹ خریدتے ہیں اپنے لیے گھر بنانے کے لیے، اور آپ قبروں کے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں۔
تو ڈیڈی بتاتے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بچے تم لوگ مجھے جب اپنے مردے یہاں دفناؤ گے تب احساس ہوگا، تب تم خوش ہوگے کہ یہ کتنا زبردست کام کر دیا خان صاحب نبی بخش قریشی نے۔ تو بہنیں چاہتی تھیں کہ چونکہ میری والدہ بھی وہیں مدفن ہے، زار وہیں مدفن ہے تو ڈیڈ باڈی کو وہاں لے جایا جائے، لیکن لیٹلی میں نے ایک کلپ دیکھا نیٹ پہ ہی، اور اس میں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جتنا جلدی ایک مردے کو دفنا دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ جی ایک بچہ کینیڈا میں، ایک بچہ امریکہ میں، ایک بچہ انگلینڈ میں ہے، تو وہ آئے گا، وہ چہرہ دیکھے گا یا دیکھے گی، اور 2 3 دن 5 دن تک جب تک وہ بیچارے پہنچ نہیں جاتے، تو جیسے کہ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ قبر کا منہ کھلا رہتا ہے، تو وہ نقطہ ذہن میں تھا۔ when I put my foot down I told them کہ نہیں جی میں قبر کا منہ کھلا نہیں رہنے دوں گا، اور اپنے والد کو جلد سے جلد شریعت کے مطابق ان کو دفناؤں گا۔ اس میں تھوڑی سی ایسے ٹائم پہ، شادی کے ٹائم پہ، میت کے ٹائم پہ یہ ذرا سی انکنوینئنس ہوتی ہے، تھوڑی سی گریوینسز ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ایٹ ٹائمز وہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے معاملہ، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن میں نے، چونکہ بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو آرام سے پیار سے یہ بات سمجھاؤں، اور ان کے الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، اور یوں میں نے اپنے والد کو یہاں دفن کر دیا۔ اب جو ریزن ہے یہ ولاگ بنانے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ملے، اور بڑے سارے لوگ تھے وہاں، بڑے سارے لوگ کام کر رہے تھے، قبریں کھد رہی تھیں، یہاں پتہ چلا راجہ زاہد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان کے تھرو پتہ چلا کہ جی 8 سے 12 لوگ روزانہ میتیں ہوتی ہیں، فوتگی ہوتی ہے، وہ دفنائے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسٹیٹسٹکس بتائی، چونکہ وہ شاید 2007 سے کہ پتہ نہیں 2004 سے یہاں کام کر رہے ہیں، تو از ویری ویل انفارم۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال میکسیمم 22 لوگوں کی وفات ہوئی، اور یہ اچھا بڑا نمبر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 49 نمبر پلاٹ ہمیں ملا، قبر نمبر 192 ملی، جس سے پتہ یہ چلا کہ ٹوٹل 49 پلاٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہیں، اور 400 قبریں ایک پلاٹ میں ہیں۔ تو حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 19,800 لوگ اس وقت مدفن ہیں، اور پریزیومبلی کوئی 40,000 لوگ یہاں دفن کیے جا سکتے ہیں۔ H8 کا جو پرانا قبرستان ہے وہاں اب جگہ نہیں بچی، تو گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے، ایگزیکٹ تو مجھے نہیں معلوم کس سن میں یہ ہوا، تو H11 کو مختص کر دیا اس قبرستان کے لیے، اور اب الحمدللہ یہاں CDA بڑا لاجواب کام کر رہا ہے۔ 3100 روپے اس کی فیس ہم سے لی گئی، کہ جس میں قبر وغیرہ کھود دی گئی، اور اس میں گاڑی کا انتظام تھا۔ پھر اس کے بعد اینٹیں آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، بلاکس آپ مرضی سے لگاتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ماربل لگوانی ہے اس کے لیے لوگ ہیں، اور وہ اس کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزگار رکھا ہوا ہے لوگوں کا، اور انواع و اقسام کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ریٹس ہیں۔ تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ راجہ زاہد سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ راجہ زاہد کا قصہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مری سے ہے، اور مری کے لوگوں کا لیٹلی یہ سلسلہ جو سامنے آیا تھا، ہم سب نے سنا، انٹرنیٹ پہ بڑی بدنامی بھی ہوئی کہ جی وہ جو پیچھے برف باری ہوئی تو مری کے لوگوں نے جی 500 روپے کے انڈے بیچے، تو وہ سب ہمارے ذہنوں میں، اور بڑی ایک مہم چلی جی فیس بک پہ، بوائیکاٹ مری، جس کا میں بھی حصہ رہا۔ لیکن بیہائنڈ دا سینس کہہ لیں، یا ذہنی طور پہ، مطلب ایک ایشو یہ تھا کہ مری والوں کا بھی تو کوئی نقطہ سامنے آنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سنا انٹرنیٹ کے ذریعے کہ جی مری کے لوگوں نے اپنے دل کھول دیے، اپنے گھر کھول دیے، لوگوں کو کھانے دیے، رات کو اپنے گھروں پہ ٹھہرایا، کچھ اچھے لوگوں نے اپنی ہوٹلیں کھول دی ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک پازیٹیو پہلو تھا اس سانحے کا، اس انسیڈنس کا، جس میں واللہ عالم کتنے لوگوں کی وفات بھی ہوئی۔ تو لیکن پازیٹیو چیز میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں پھیلتی، نیگیٹو جو چیز ہے اس میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ راجہ زاہد، جن کو میں نے چھیڑتے ہوئے راجہ جی کہا، جو ایک ٹپیکل چیز ہے جو ہم مری کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ راجہ جی اچھا آپ مری سے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو 500 روپے کا انڈا بیچا جنہوں نے۔ اس پہ انہوں نے ہنس کے یہ قصہ سنایا کہ سر وہ ایسا ہے کہ کوئی 70% لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں بزنس کے لیے، 30% لوگ مری کے ہیں جن کی ہوٹلیں ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، مقامی ہیں، بٹ یہ آؤٹ سائیڈرز ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی، اور اس کا مری والوں کو بھی دکھ ہے اور افسوس ہے۔ تو اس توسط سے یہ دو چیزیں مل گئیں کہ ایک قبر کے حوالے سے انہوں نے خدمت کی،
اور روزانہ میں آ رہا ہوں، روزانہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں ایک چھوٹا سا پھول وغیرہ کو کاروبار کرتے ہیں، پھول وغیرہ دیتے ہیں، بیچتے ہیں، اور یوں ان سے دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، اور روز ہی آلموسٹ ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ آج کا دن نکالا جائے، ان کو بلایا جائے، اور قبر بھی الحمدللہ فائنل ہو گئی ہے میرے والد کی، ان کا کیوں نہ چھوٹا سا انٹرویو لے لیا جائے اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں راجہ زاہد صاحب سے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ راجہ زاہد صاحب ہیں جن کا ذکر خیر ہوا، اور اب ہمیں یہ اپنی سٹوری بتائیں گے، اور بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی، کچھ اور بھی ان کے بارے میں پتہ چلا، تو اگر وہ اجازت دیں کہ یہ سفر کس طرح شروع ہوا راجہ صاحب آپ کا، آپ کیسے مری سے اسلام آباد آئے اور پھر یہاں رک گئے اتنے عرصے سے، 2002 سے شاید آپ یہاں آئے، اور پھر آپ نے کیا کام کیا اور آپ کی کیا سٹوری ہے، وہ اگر آپ ہم سے ہمارے آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں تو بتائیے جناب۔ میں 2002 میں تو اسلام آباد آ گیا تھا، لیکن قبرستان سے میرا تعلق پڑا ہے 2007 میں، ٹھیک ہے۔ تو 2007 میں جب یہ قبرستان شروع کیا گیا ہے H11 کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئے، ہم ایک فلاور شاپ ہے تو اس پہ کام ہم نے شروع کیا ہے، تو وہ چلتے چلاتے اب کا آ گیا 2025 آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اپ ڈاؤن رہے ہیں، مشکلات بھی دیکھی ہیں، آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، تو یہ مشکلات سے ہو کے بندہ آسانیوں کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی شیخ صاحب سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک دو چیزیں ہیں کہی ہیں کہ میری کے سلسلے میں لوگ مطلب اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ بولا کہ یہ تقریباً جو ہے مری کے لوگ ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، رینٹ پہ آگے سیل کر دیتے ہیں، وہ 70% لوگ جو ہے نا باہر سے آ جاتے ہیں، جو پنجاب سائڈ سے، آؤٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پہ آ کے اب وہ انہوں نے معاملات خراب کرنے ہوتے ہیں اور بدنامی مری والوں کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح برف باری میں اکثر آپ نے سنا ہے کہ یہ ہو گیا جی، انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، تو وہاں پہ مطلب جو مثبت چیزیں تھیں وہ دکھائی نہیں گئی، منفی دکھائی گئی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، حالانکہ جو لوگوں نے ان کے لیے دروازے اپنے کھول دیے، گھروں سے کھانے دے دیے، رہن سہن کے لیے جگہ دے دی، ان کی گاڑیاں جو پھنسی ہوئی تھیں وہ ان کا نکالی، کافی مدد کی ہے، تو وہ چیزیں دکھائی نہیں جا رہی تھی، اور منفی جو ہے کسی ایک نے اگر کر دی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پورا مری بدنام ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو باقی اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہیں اور سارے برے بھی نہیں ہیں جی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ راجہ زاہد صاحب کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا، اور اب یہ میرے یوٹیوب کا حصہ بنیں گے، اور اس چیز کو ہم پھیلائیں گے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ منفی چیزیں بھی ہیں اور مثبت چیزیں بھی ہیں، تو اچھائی تو بہت سلو پھیلتی ہے۔ انفارچونیٹلی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، برائی بکتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور سب اپنا اپنا منجن بیچتے ہیں ٹی آر پی لینے کے لیے اور سنسنی ڈالنے کے لیے، اور یہ بہت سنسنی خیز چیزیں ہوئیں۔ تو آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا، تو آگے اس چینل کے ذریعے، اس ویلاگ کے ذریعے میری کوشش ہوگی کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور یہ جو نقطہ ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ دھل جائے کسی طرح سے، مقصد بیسیکلی یہ ہے۔ چلیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، زاہد صاحب کو، شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، سردیوں کا موسم ہو اور گرما گرم کافی نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ ایک اور انفارمیشن جو جب میں نے یہ کلپ بنایا قبرستان میں بیٹھ کے، H11 کے قبرستان میں، تو اس وقت میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی، اور یہ پھر میں نے لیٹلی گیدر کی، اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ انفارمیشن بھی امپورٹنٹ ہے میرے اس قبرستان کے کلپ کے حوالے سے، کہ H11 کا جو قبرستان ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک اور ایشو میں نے فیس کیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جناب آپ اینٹیں لگوائیں گے، اور اگر لگوائیں گے تو 9,500 روپے کی لگیں گی۔ اچھا، چونکہ ہم رات میں گئے تھے جب والد کی وفات ہوئی، لاسٹ فرائیڈے نائٹ، پچھلے سے پچھلے فرائیڈے، آج 14 دن ہو گئے، 19th فرائیڈے، تو لیٹ نائٹ مائی سیلف اینڈ ون آف مائی فرینڈس ڈاکٹر احتشام خان، وہ مجھے ڈرائیو کر کے لے گئے، اور جو اچھی بات ہے اسلام آباد کے قبرستان کی، 24/7 اس کا آفس کھلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کو انفارمیشن وہ پرووائڈ کرتا ہے۔
आई डोंट नो कि रात को जनाजे दफनाए जाते हैं, उसकी इजाज़त है या नहीं, प्रिज्यूमेबली नहीं है, लेकिन ऑफिस इज़ ओपन वेयर बाय दे गाइड यू, दे हेल्प यू। तो हमें पूछना ये था, जैसे कि बुकिंग करानी थी कब्र की, उसके 3100 रुपये, शायद ही मैंने पहले भी बताया होगा आपको, उसके 3100 रुपये हैं। उसमें जिसे कहते हैं ना खड्डा को खोदना, कब्र का खोदना, और गाड़ी शामिल है। वो भी आप अगर उनसे मांगते हैं तो आप उनको बताते हैं कि जी हमें मैयत गाड़ी चाहिए, कल हमारे साथ लोग होंगे, तो आप एड्रेस लिखवा देते हैं अपना, तो वो आपको गाड़ी पहुंचा देते हैं। तो ये तो हो गए 3100 रुपये उस कब्र को तैयार करने में और गाड़ी के इंतज़ाम के लिए। अदर देन दैट, जब आप, होता क्या है कि या तो वहीं कोई बंदा मिल जाता है उस वक्त, स्पेशली दिन के टाइम, या अदरवाइज़ कब्र को जब आप जाके तदफीन करते हैं तो वहाँ कुछ लोग नज़र आते हैं और वो कब्र वगैरह खोद रहे होते हैं। तो आइडियली तो वो सारे लोग सीडीए के होने चाहिए मुलाजिम, लेकिन अपेरेंटली कुछ आउटसाइडर्स भी होते हैं उसमें, और हर एक का अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रख दिया है रोज़गार। बट जो इम्पोर्टेंट पहलू है, नुक्ता है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, दे आस्क यू कि जी कब्र आपने कब्र के अंदर जो है ब्रिक्स की या उसकी लाइनिंग करवानी है ईंटों की। अच्छा, मेरा चूँकि पहला एक्सपीरियंस था सच कि मैंने कभी कब्र तैयार नहीं करवाई थी किसी की। हमारा कराची में जो अपना कब्रिस्तान है, वहाँ हमारे गोरखन है जो 3 नस्लों से चले आ रहे हैं, वो ये काम करते हैं। वी जस्ट कॉल देम, आवर फैमिलीज टेक केयर ऑफ देम, और वो कब्र तैयार कर देते हैं। उसके ऊपर जो कोई चीज़ें लगती हैं, कोई स्लैब्स लगते हैं, कोई मार्बल लगता है, उसका कतबा बनता है, उसका एक अलग से रेट चार्ज किया जाता है जो कि बजा है। तो यहाँ इन्होंने मुझे जब कहा कि 9,500 रुपये लगेंगे ईंटों की पे, तो मैंने सोचा कि अच्छा आपको बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। और हम यूँ घर वापस आ गए। सुबह मैं फ़ौरन नहीं जा सका। डेड बॉडी जब बच्चे जो कि रात को रखी गई थी सर्द खाने में, वो लेके आए नहला धुला के, कफन बना के, वो फिर हमारे घर पे आई, और यहीं डाउनस्टेयर्स, चूँकि आई लिव ऑन द अपस्टेयर्स, यहाँ से फिर मस्जिद ले जाया गया अगले दिन सैटरडे को, और ज़ोहर के बाद बाबा का जनाजा हुआ। तो हम फिर डायरेक्ट जनाजे के साथ जो है वहाँ पहुँचे। तब मुझे ख़्याल आया कि अरे मैं तो इनको बताना भूल गया था कि ईंटें लगनी है या ब्रिक्स लगने हैं। लेकिन चूँकि मैंने ईंटों पे हाँ नहीं की थी, तो उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ब्रिक्स लगा दिए। एंड आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, मतलब मैं उनसे कुछ झगड़ नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था कि आपने क्यों लगाए ये ब्रिक्स। बट जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रेफरेबली, अब जब बाद में मैं चूँकि रोज़ाना वहाँ जा रहा हूँ, तो पता ये चला कि जी ब्रिक्स भी फ़ाइन, ठीक हैं, लेकिन ईंटें ज़्यादा बेहतर होती हैं और वो लंबे अरसे तक चलती हैं, वेयर एंड टेयर कम होता है उनका। तो ये शायद मुझसे गलती हुई। और ये पूरा क्लिप लोगों की आगाही के लिए, मेरे जैसे नोविसेस जिन्होंने आज तक डेड बॉडी नहीं दफनाई, और उससे मुंसलिक जो भी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, किस तरह भाग दौड़ के अरेंज करना, अगर कोई नहलाने वाले को घर बुलाना है वो कहाँ से मिलेगा, तख्ता कहाँ से मिलेगा जो कि मस्जिद से मिलता है आपके मोहल्ले की, जनाजा कौन पढ़ाएगा, और फिर H11 भी कब्रिस्तान है आपके पास, अब और कोई चॉइसेस नहीं है। और माशाल्लाह वो काफ़ी वसी व अरीज़ कब्रिस्तान है। वहाँ आप जाते हैं, वहाँ एक बंदा जाता है रजिस्ट्रेशन कराने, पहले से उनको बताने, पेमेंट करते हैं, आप शनाख्ती कार्ड उनको देते हैं, और यूँ आपकी कब्र वो तैयार कर देते हैं। आपकी कब्र नहीं, आपके जानने वालों की कब्र, जो भी आपका प्यारा वहाँ दफन होने जाता है। तो सुबह जब मैंने देखा कि ब्लॉक्स लग गए हैं, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जी साहब आपके 9,500 रुपये बनते हैं। जब मैं थोड़ा सा चौंका कि 9,500 क्यों, किस चीज़ के, मेरा अजम्पशन था कि मुझे 3100 रुपये शायद उस पर फ्री हो जाना चाहिए था, बट आई वॉज रॉन्ग। एनीवेज आई वेंट बैक टू द ऑफिस टू आस्क देम, दे सेड जी बिल्कुल ब्लॉक्स उन्होंने लगा दिए, 9,500 बकाया जो आपने उनको देने हैं। तो खैर मरता क्या ना करता, उस वक्त वैसे ही आप गम में होते हैं, सोग में होते हैं, चूँकि काम हो चुका होता है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इट्स फाइन। बट बाद में जब सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेट किया मैंने इस मसले को, वहाँ 2 पार्टियों से, डिफरेंट लोगों से, तो पता ये चला कि जैसे मैंने पहले कहा कि ईंटें प्रेफरेबली लगवानी चाहिए अंदर कब्र की लाइनिंग में, जो ज़्यादा देर पा हैं, और उनका जो रेट है वो कमोबेश टोटल जो 9,500 है उसका ब्रेक डाउन मैं आपको देता हूँ। और वो रेट ये है कि 4,500 रुपये में ईंटें और मज़दूर सब हो जाता है, बाकी बचे 5,000 वो पॉकेट किए जाते हैं। और वो जो वहाँ
ٹاؤٹس ہیں، وہ جو وہاں آپ کہہ لیں ٹھیکیدار ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو مزدوروں سے یہ کام کرواتے ہیں، اور وہ پھر 5,000 روپے اس طرح سے آپ سے کما لیتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز مجھے کہی گئی کہ جی آپ قبر کے ارد گرد اینٹیں لگا لیں، یہ جو کام ہوا اس سے پہلے۔ تو آئی سیڈ وائی، سوری اس کے بعد قبر تیار ہو گئی، اس کے بعد مجھے کہا گیا اینٹیں لگا لیں۔ آئی آسکڈ دیم وائی، دے سیڈ کہ جی پانی نہیں جاتا ہے، بارش ہو گئی، اور ان دنوں بارش کا موسم تھا، اور آئی تھنک سیکنڈ ڈے ہی بارش ہو گئی تھی، بہت زیادہ نہیں بٹ ہوئی تھی، تو قبر سیکیور ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے آپ اس ٹریپ میں بھی پھنس جاتے ہیں، اور آپ 3,000 روپے آپ سے وہ اینٹیں لگانے کے مانگتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی دے دیے میں نے، ڈش آؤٹ کر دیے، تو 12,500 کا نسخہ ہو گیا تھا۔ اس کے 2-3 دن بعد جب میں وہاں گیا تو ایک اور صاحب مجھے وہاں ملے، انہوں نے کہا جی سائڈ پہ سیمنٹ کرانی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہی گوز کیا ہوگا؟ تو ہی گوز اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، اندر پانی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو مجھے پہلے بتائی گئی تھی بات، یہ منجن مجھے پہلے بیچا گیا تھا، اور میں نے 3,000 روپے کی اینٹیں لگا دیں۔ کتنی سر وہ اینٹیں اتنی سیکیور نہیں ہوتی جتنی سیمنٹنگ سیکیور ہوتی ہے۔ اوکے، اینڈ دین ہی گوز کہ جی باقی آپ اس پہ ٹائلز لگائیں گے، اگین جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو وہ ٹائلز اس حساب سے اس کا ایک ریٹ ہے، اور کتبے کا ریٹ ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے کم و بیش آئی تھنک ہی اسٹارٹڈ وتھ 35,000 اینڈ ہی کیم ڈاؤن ٹو 28,000۔ تھوڑی سی بارگیننگ کی اس وقت تک، کہہ لیں آئی واز ان مائی سینسز ٹو ٹاک ٹو ہم، اینڈ آئی فاؤنڈ دس ونڈرفل ینگ مین۔ اس نے یہ سارا کام کیا، بعد میں نے ریٹ بھی چیک کیا ان 3 آئٹمس کا، ان 3 کاموں کا: قبر کے ارد گرد سیمنٹ لگانا، قبر کے ارد گرد ٹائلز لگانا، بالکل بیسک، اور تھوڑا سا خوبصورتی کا ایلیمنٹ کہہ لیں آپ، کوئی ضروری نہیں ہے بٹ اف یو وانٹ ٹو۔ ویسے تو لوگ بڑی خوبصورت بڑی بڑی ٹائلز لگواتے ہیں، اور یہاں تک کہ قبر کے ساتھ بینچ بھی اگر جگہ ہے تو بینچ بھی بنوا دیتے ہیں، تاکہ وہاں لوگ بیٹھ کے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ تلاوت وغیرہ کر سکیں، کچھ دعا درود کر سکیں، اور ایک بیسک سا کتبہ۔ ایک اور صاحب ملے گا 3-4 دن بعد، ہی واز آسکنگ 45,000 فار اٹ۔ تو اٹ از اپ ٹو یو۔ وہ ہوتا ہے ایکچولی یہ ہے کہ ہم جیسے بھولے بھالے لوگ پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں، یہ جس ہولیے میں جاتے ہیں، نظر آتا ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس حساب سے آپ کو دیکھ کے جب آپ منہ کھولتے ہیں، جیسے آپ بات کرتے ہیں، اس حساب سے آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو اس ہنی ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے آپ نے، اور میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہاں اگر آپ کی مرضی ہے، اور وہاں میں سمجھتا ہوں 5-5 10-10 لاکھ روپے لگائے ہوئے لوگوں نے قبروں پہ، who can afford۔ اب میں کہہ سکتا ہوں یہ غیر ضروری ہے، بٹ یہ ان کی وش ہے، تو اٹس سم تھنگ پرسنل، وائی شوڈ آئی بی ججمنٹل آن دیٹ۔ بٹ بیسک جو آپ کا خرچہ ہے وہ 4,500 روپے اینٹوں کا، اس کے ساتھ مزدوری کا ہے، اس سے پہلے وہ 3,100 روپے جو جائز فیس ہے ان کی سی ڈی اے والوں کی، وہ آپ نے دینی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ میری طرح نئے ہوں گے، جب آپ یہ کلپ سنیں گے تو اس کو مزید پھیلائیں بھی، میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو اس کو دیکھیں، واچ کریں، کمنٹ کریں، اور اگر خاص طور پہ یہ منفرد کلپ، جو ویسے میرے ہر کلپ میں یہ کہتا ہوں میرا منفرد کلپ ہے، اور یہ کچھ ضرورت سے زیادہ منفرد ہے کیونکہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کو ضرور پھیلائیں ان لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ جو who want to learn from this experience، قبرستان کے حوالے سے، جو کہ یوزلی شیئر نہیں کیا جاتا، تو یہ ضرور لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو بیسک خرچہ ہے وہ 3,100 روپے ایک ہے، اور وہ جو 3,000 کی بائی دا وے ٹائل وہ لگائی گئی تھی نا اینٹیں قبر کے ارد گرد، وہ اینٹیں واپس نکال لی گئیں، پھر اس میں یہ جو ہے سیمنٹ بھری گئی، تو وہ اینٹیں ضائع ہو گئی، ان ادر ورڈس 3,000 روپے ڈاؤن دا ڈرین ود ان دا نیکسٹ 2 days۔ اس غلطی سے آپ بچیں کہ اگر آپ نے واقعی پکی، ہاں اگر صرف اینٹیں لگا کے آپ نے چھوڑ دینا اور آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سے سیکیور ہو جائے گی قبر، تو 100 گڈ انف، بٹ آپ کو میری طرح تھوڑا سا یہ دھڑکا لگا رہے گا اگر ہے یار میں سیمنٹ کرا لوں قبر کو، نہیں قبر کے ارد گرد، تو ذرا کنکریٹ ہو جائے گا وہ، اور بہتر ہو جائے گا، احسن ہو جائے گا، پانی اندر نہیں جائے گا۔ وہ آپ نے کر لیا، بیسک سے آپ نے ٹائلز لگا لیا، بیسک سے آپ نے کتبہ لگا لیا، تو آپ کا 25-28 ہزار روپے، 25 سے 30 ہزار کے درمیان آپ کا کام ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا۔
تو بس یہ نقطہ میں چاہ رہا تھا ایڈ کروں اس حوالے سے، H11 کے قبرستان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن موت برحق ہے۔ قرآن شریف کا خوبصورت جملہ ہے کہ دیکھو shame on me, I keep forgetting، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت از دی اونلی کانسٹنٹ، اٹ از اونلی دا گارنٹی کہ ہم سب کو آنی ہے، irrespective of our ages، irrespective of our stature in the society۔ تو I hope you will like this clip and I hope کہ آپ اس کو آگے بھی فارورڈ کریں گے، اس نیت سے نہیں کہ فلاں خاصا میرے کوئی سبسکرائبرز بڑھیں، وہ بڑھ رہے ہیں، وہ دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ، لیکن نالج کے پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ۔ وہ حضرات جو اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اسلام آباد میں اپنے چاہنے والوں کے آج نہیں کل الٹیمیٹلی ان کو ضرورت پڑے گی H11 قبرستان جانے کی۔ اگین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، اپنے ہوسٹ شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آئی رے ملن تو ہے